حق تعالی شانہ نے انسان کو اس دنیا میں امن اور سکون کے ساتھ جینے کے لیے شریعت کا انتظام فرمایا ہے۔ شریعت یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی قانون سازی کرتا ہے تو اس پر کبھی پوری انسانیت کا اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سارے انسانوں کو اپنے اصول کا پابند فرمایا ہے، شریعت نازل فرمائی ہے۔ دنیا میں جینے کے لیے انسانوں کو خود اپنا اصول ضابطہ مقرر کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا کہ لوگ اپنے طور پر قانون بنا لیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر انسان قانون سازی کرے گا تو پورے روئے زمین کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ سب کی خاطر انسانی ذہن قانون سازی کر سکتا ہے، ممکن نہیں۔ دنیا میں نہ جانے کتنے اصول ضابطے اور کتنے نیم بنے، مگر سب فیل ہو گئے، کوئی کارآمد نہیں ہوا۔ نمرود کا بھی تو ایک نظام تھا، کہاں چلا؟ آج کہاں ہے وہ نمرودی نظام؟ فرعون نے بھی تو نظام بنایا تھا، مگر آج کہاں ہے وہ فرعونی نظام؟ سب ختم ہو گیا۔ موجودہ وقت کے فرعون جو نظام بنا رہے ہیں یہ بھی انسانوں کے لیے کارآمد اور مفید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ آدمی کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ضروریات کا سارا سامان اللہ پاک نے اس روئے زمین کے اوپر پیدا کر دیا ہے۔ اسی زمین پر انسان اور جتنے جاندار ہیں سب کی ضرورت کا سامان موجود ہے، مگر اس کو استعمال کس طرح سے کیا جائے گا کہ ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے اور کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، چھین جھپٹ نہ ہو، لے بھاگ نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک قانون ایسا ہو کہ جس کے ہر شخص پابند ہوں، جتنے انسان ہیں سب اسی قانون کے پابند ہوں۔ بس اسی قانون اور اسی اصول زندگی کا نام شریعت ہے۔ تو اللہ پاک نے شریعت نازل فرمائی ہے، اور آج سے نہیں ہے۔ شریعت کا نظام کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں قائم ہوا، شریعت کا نظام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ہے۔ سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر پیدا کیا، اور اس وقت وہ اور ان کی اولاد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تھا، اصول بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا کہ اپنا جیسا چاہیے ویسا چلائیے، اللہ کا قانون آدم علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ وہ آدم علیہ السلام کی شریعت کہلاتی ہے، جس کی تعلیم انہوں نے دیا اور اپنی اولاد کو اسی پر چلنے کا پابند کیا۔ معلوم ہے
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی اولاد دیا تھا کہ اولاد در اولاد در اولاد 1000 سال قریب 1000 سال کی عمر ہوئی ہے. 900 کچھ سال کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے، غالباً 940 سال یا ایسا کچھ کم و بیش. اتنی بڑی عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی اولاد کی تعداد تقریباً 4000 تھی. سمجھے؟ تو جب انسانی آبادی تھوڑی سی تھی اس وقت بھی اللہ کا قانون اس دنیا میں تھا. وہ شریعت آدم تھی. آدم علیہ السلام اسی شریعت پر لوگوں کو چلاتے تھے. اس کے بعد دنیا آگے بڑھی، پھیلی، تو اللہ پاک نے بعد میں بھی شریعت کا سلسلہ جاری فرمایا. ایک دفعہ یہ پوری دنیا آباد ہو کر کے نیست و نابود ہو گئی تھی. وہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا. وہ اللہ کا ایک عذاب تھا. اس سیلاب میں ساری دنیا غرق ہو گئی تھی اور صرف اتنے لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ان کی تعداد کل 80 آدمیوں کی تھی. وہیں سے پھر دنیا کا آغاز ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے. اب گویا پچھلی دنیا ختم ہو کر ایک نئی دنیا آباد ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گویا آدم ثانی پیدا کیا، آدم ثانی بنایا. یہاں سے دنیا پھر آباد ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے اس وقت بھی اصول نازل فرمایا، اس وقت بھی شریعت نازل فرمائی. آدمی کو یوں آزاد نہیں چھوڑا اللہ پاک نے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت دی. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَاسِقُونَ. ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت رکھی اور کتاب بھیجا. اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. یہاں ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے شریعت بھیجی ہے، مگر شریعت پر عمل درآمد کو اللہ نے جبری نہیں بنایا بلکہ اختیاری بنایا ہے. انسان کو پیدا کیا یہ جبری ہے. کوئی نہ آنا چاہے تو بھی نہیں بچ سکتا، آخر آنا پڑے گا. جب وہ کسی کو بھیجنا چاہیں گے تو آنا پڑے گا، اور ایسے ہی جب وہ واپس بلا لیں گے تو جانا پڑے گا. نہ آنے میں خود مختار اور نہ جانے میں خود مختار. یہ جبری تخلیق ہے. یہاں آدمی مجبور ہوتا ہے. ایسے ہی اس زمین کے اوپر جتنے حیوانات اللہ نے پیدا کیے، جس کو چاہا بکری بنا دیا، جس کو چاہا بھیڑیا بنا دیا، جس کو چاہا گائے بنا دیا، جس کو چاہا انسان بنا دیا، جس کو چاہا درندہ بنا دیا. یہ ساری مخلوقات زمین کے اوپر ہیں، مگر اس میں کسی کو کوئی اختیار تھوڑا ہے. انسان بنایا، انسانوں میں کسی کو مادہ بنایا، کسی کو نر بنایا.
بھلا اس میں کسی کا کوئی اختیار چلے گا؟ کوئی یہ چاہے کہ نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ لڑکی ہو ہمارے گھر میں؟ اگر ماں باپ کا اختیار چلتا ہے تو سب کے گھر میں لڑکا لڑکا ہوتے. سب لڑکے تو چاہتے ہیں, لڑکی کون چاہتا ہے؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں لڑکا کی پیدائش ہو. مگر بات یہ ہے کہ یہاں اختیار کسی کا چلتا نہیں. اللہ اپنے حکم سے, اپنی مشیت سے جسے چاہتا ہے نر بنا دیتا ہے, مرد بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مادہ بنا دیتا ہے, عورت بنا دیتا ہے. کسی کا کوئی اختیار یہاں نہیں چلے گا. ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ خلقی طور پر کسی کو لنگڑا لولا پیدا کر دیں تو کیا کرے گا وہ؟ کتنے لوگ ہیں جو اندھے گھوم رہے ہیں, آنکھ ہی نہیں ہے, کیا کرے گا؟ کیا آنکھ بنا لے گا وہ؟ اگر اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے تو پھر دنیا میں آنے کے بعد آنکھ ملنے والی نہیں ہے. تو کہنے مطلب ان چیزوں میں یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ جبری طور پر بنائی ہیں. اس میں آدمی کا کوئی بس نہیں چل سکتا, کوئی اختیار نہیں چل سکتا. اگر چاہے کہ اس کے خلاف ہو جائے تو نہیں کر سکتا, نہیں ہو سکتا. دین بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے, یہ شریعت بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے, مگر یہ شریعت جو ہے اختیاری, اس کو اللہ نے جبری نہیں بنایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس روئے زمین پر کوئی بھی غیر مومن نہ رہتا, اور اگر چاہ لے تو 1 منٹ میں ساری دنیا مومن ہو جائے گی. مگر اللہ پاک نے اس کو جبری نہیں بنایا, اس کو اختیاری بنایا. اختیاری اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اختیار پر اجر اور ثواب دینا تھا. ایک نعمت ہے اللہ کی, جو لوگ اس کو قبول کریں گے ان کو اس کا فائدہ ملے گا, جو ٹھکرائے گا وہ محروم رہے گا, وہ خود نقصان اٹھائے گا. اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں. ساری دنیا مومن ہو جائے تو ان کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں, اور ساری دنیا کافر ہو جائے تو بھی ان کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں. یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے. ہم اگر اللہ کے قائم کیے ہوئے اس اصول کی پابندی کریں گے تو اس کا فائدہ ہم کو ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور اگر ہم اس نظام کو ٹھکرا دیں گے تو خود ہی دھکا کھاتے پھریں گے, دنیا میں بھی دھکا کھائیں گے اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی. دنیا میں گمراہی ہاتھ آئے گی, آخرت میں عذاب جہنم سامنے آئے گا. تو اصل میں اللہ پاک نے اس کو ہمارے ہی فائدے کے لیے بنایا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ شریعت جو اللہ نے نازل کی ہے اور جو شریعت اللہ نے دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی, مگر یہ جبری قانون نہیں ہے بلکہ اختیاری قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا, من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے بھائی ایمان لے آوے اور ہدایت کو قبول کرے, نہیں جی چاہتا ہے تو نہ کرے. اللہ پاک کا کون سا نقصان ہے؟ اور کسی کو اس کی بھی اجازت نہیں دیا کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرے یا زبردستی کسی کو ایمان میں لے آنے کی کوشش کرے. اس سے منع کیا گیا. اللہ نے جب اس کو اختیاری بنایا ہے تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ایمان لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. جس کا جی چاہے دیکھ ہے. اب اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے آنکھ دی ہے, اللہ نے کان دیے ہیں. آنکھ سے اللہ کے کلام کو دیکھو, کان سے اللہ کے کلام کو سنو, عقل سے اللہ کی شریعت کو پرکھو, تمہاری سمجھ میں آوے قبول کر لو. قبول کر لو گے فائدے میں رہو گے, نہیں قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تو منع ہی کر دیا ہے کہ ڈنڈا مار کے کسی کو اسلام میں مت لے آنا.
جس کا نہیں جی چاہتا ہے مت آوے. درے فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. اختیاری چیز ہے. اس لیے اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات یہ سوچیں کہ جب یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ نظام شریعت اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر جو لوگ نہیں قبول کر رہے ہیں اور نہیں مانتے ہیں اس کو، ان کو تو پھر اس روئے زمین اللہ کی زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. پھر وہ کیسے جی رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں؟ پھر کیسے وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں؟ کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کے اندر. ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے پاس کم دولت ہو اور غیر مسلم کے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہو. تو دنیا کی دولت تو لٹ رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، اس میں تو کوئی امتیاز ہی نہیں ہے مومن اور غیر مومن کا. جب اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون تھا تو پھر کم سے کم یہ فرق تو ہونا چاہیے تھا کہ جو اس دین کے ماننے والے ہیں ان کو اچھی پوزیشن پر خوشحال ہونا چاہیے تھا، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو بدحال ہونا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آوے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ پاک نے اس دین کو، اس شریعت کو جبری نہیں بنایا ہے بلکہ اختیاری بنایا ہے. مگر فائدہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ جو اپنے اختیار سے اس کو قبول کر لے گا اس کو دنیا میں بھی امن و امان کی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اس شریعت کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے نافرمان ہو کر اور خدا کے باغی ہو کر دنیا سے جائیں گے وہ کافر ہیں اور ان کے لیے اللہ نے عذاب جہنم بنایا ہے. اور اس سب کا ان ساری باتوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک بھیج کر کے آیتوں میں اس مضمون کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اب سنو گے تو راستے کھلیں گے، روشنی ملے گی. نہیں سنو گے، کان بند کیے رہو گے تو بیٹھے رہو اپنے گھر میں. کسی کا کیا جا رہا ہے؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے شریعت بھیجی اور جب سے دنیا قائم ہے تب سے شریعت کا نظام چلا آ رہا ہے اور آج تک اللہ تعالیٰ کا یہ شریعت کا نظام برقرار ہے. جس زمانے میں جن لوگوں نے بھی اس کو اپنایا ہے انہوں نے اس کا فیض حاصل کیا ہے اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے اور خوشحال اور امن و امان کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے. جن لوگوں نے ٹھکرایا ہے وہ خود بھی تباہ ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی تباہی کا سامان بنے. اب دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ ہر زمانے میں رسول آتے رہے اور اپنے اپنے زمانے میں ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کو یا جس علاقے میں اس کو پیدا کیا تھا اللہ نے، جس علاقے کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا تھا، ان لوگوں کو انہوں نے اللہ کی شریعت کو دکھایا، اللہ کی شریعت کے نظام کو بتایا اور اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کی اور اللہ کے اس شریعت کو قبول کرنے کی انہوں نے جدوجہد کیا اور کوشش کیا. اسی سلسلے کی یہ آیت بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا اپنی آیتیں لے کر. کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اے موسیٰ اپنی قوم کو
ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے روشنی کی طرف لے آؤ۔ اس کے لیے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آیات کے دو معنی آتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ کہیں تو آیت سے مراد اللہ کے کلام کی آیتیں لی گئی ہیں، کہیں تو اللہ کی نازل کی ہوئی جو آیتیں ہیں، اللہ کی کتاب میں جو نازل ہونے والی آیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ معنی مراد لیے جائیں اللہ کے کلام کی آیتیں، تو اس کا معنی ہو جائیں گے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اپنی آیتیں لے کر، یعنی اپنا کلام لے کر بھیجا، اور اس کا حاصل بھی وہی شریعت ہے۔ پیغمبر رسول ہوتا ہے، اور جو ہدایت نامہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہوتی۔ تو ہم نے اپنی آیتیں یعنی اپنی کتاب لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بڑی ضخیم کتاب تورات نازل فرمائی تھی اللہ پاک نے۔ انہوں نے اس کی ترویج کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے بھرپور جد و جہد کیا، اور پوری عمر اپنی اسی جد و جہد میں ختم کر دیا۔ اور اگر آیت کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں، اور وہ ہوتا ہے معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات ان کو دیے تھے۔ ان معجزوں کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کچھ معجزات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ ہر پیغمبر کو معجزات دیے گئے ہیں۔ اگر معجزہ نہ ہوتا تو کون مانتا ان کو اللہ کا رسول؟ ارے بھائی، کوئی کہے کہ میں ملک کا یا آپ کے ضلع کا میں ڈی ایم بن کر کے آیا ہوں، آ کر کے کہنے لگے کہ میں اس ضلع کا ڈی ایم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کوئی دلیل بھی تو چاہیے، کوئی ثبوت بھی تو چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ بھی تو چاہیے۔ ایسے ہی تھوڑے کوئی ڈی ایم مان لے گا۔ تو ایسے ہی سارے انسانوں کے بیچ میں جب اللہ کا رسول آتا تھا تو اللہ پاک اس کو ایک پروانہ دیتے تھے، اس کو معجزہ دیتے تھے۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں کو ماننا پڑتا تھا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہے۔ معجزہ وہ چیز کہلاتی ہے کہ جس کو کوئی انسان خود سے نہ کر سکے، ایسا کام ظاہر ہو کہ جو انسان کے بس کے باہر ہو، انسان ایسا کام نہ کر سکتا ہو، عادتاً ایسی چیز نہ ہوتی ہو، خرق عادت کے طور پر وہ چیز سامنے آوے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رسول ہونے پر جو معجزہ اللہ پاک نے دیا تھا وہ ان کی لاٹھی تھی۔ سمجھے؟ وہ لاٹھی عجیب و غریب لاٹھی تھی، اس میں 2 کنکھے تھے اس لاٹھی میں، اور اس کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی چیز کی ضرورت پڑتی، جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی، تو اس ضرورت پر وہ کام آتی تھی۔ اس کو رات کے اندھیرے میں کھڑی کر دیں تو وہ جیسے راڈ جلتا ہے اس طرح سے اس میں روشنی ہوتی تھی۔ پتھر پر مار دیں، پانی کی ضرورت ہو، پتھر پہ ماریں تو پتھر میں سے پانی نکلنے لگے۔ میدان تیہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں پر میدان تیہ میں پڑاؤ ڈالا، اچھا خاصا لشکر تھا، 6 لاکھ آدمی تھے حضرت کے ساتھ میں۔ میدان تیہ ایک بہت بڑا میدان ہے، وہیں پر ڈیرا ڈالا گیا تھا۔
روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو سب کہنے لگے کہ اس اندھیرے میں کیسے کام چلے گا، کچھ روشنی کا انتظام ہونا چاہیے. لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ روشنی کا کچھ انتظام کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ چھڑی جو تھی وہ لائٹ کا کام دے رہی تھی، وہ لائٹ کا کام دے رہی تھی. قوم نے کہا کہ یہاں اس میدان میں کہیں پانی نہیں ہے.